پاکستانی کسان کی سچی زندگی پر مبنی کہانی ہے جس کا تذکرہ کئی مقامی رپورٹس اور گاؤں کے لوگوں نے کیا ہے۔ پنجاب کے ضلع خانیوال کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں عبد الحمید نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ہلکی سی مسکراہٹ رہتی، مگر آنکھوں کے پیچھے ایک عجیب سا سکوت چھپا ہوتا تھا۔ وہ سکوت جو صرف وہی جانتے ہیں جنہوں نے زندگی کے دکھوں کو چپ چاپ برداشت کیا ہو۔ عبد الحمید کا گزر بسر کھیتوں سے ہوتا تھا۔ اس کے پاس اپنی زمین نہیں تھی، وہ دوسروں کی زمین پر کام کرتا تھا اور دن کے آخر میں جو ملتا وہی اس کے گھر کا چولہا جلاتا۔ اس کا گھر کچا تھا، دیواروں پر مٹی کی لپائی، چھت پر پرانے ٹاٹ اور سامنے ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی۔ مگر اس گھر میں ایک سکون تھا جو بڑے شہروں کے پکے گھروں میں کم ہی ملتا ہے۔ اس کی بیوی زینت نہایت صابر اور نیک عورت تھی۔ ان دونوں کا ایک ہی بیٹا تھا، علی۔ علی 6 سال کا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جیسے وہ کسی بڑے مقصد کے لیے پیدا ہوا ہو۔ عبد الحمید جب بھی تھکا ہارا شام کو گھر لوٹتا، علی دوڑتا ہوا آتا، اس کی باہوں میں لپٹ جاتا اور کہتا، ابا، آج میں نے الف بے یاد کر لی ہے۔ عبد الحمید ہنس پڑتا اور جواب دیتا، شاباش میرے بیٹے، تم پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بننا تاکہ تمہیں زمینوں پر مزدوری نہ کرنی پڑے۔ گاؤں میں اکثر لوگ ہنستے، ارے حمید، تیرے پاس خود کھانے کو نہیں، بچے کو اسکول بھیج رہا ہے۔ مگر وہ خاموش رہتا۔ اسے یقین تھا کہ غربت انسان کو محدود نہیں کر سکتی اگر نیت سچی ہو۔ ایک دن عبد الحمید کھیت میں ہل چلا رہا تھا کہ اچانک آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، ہوا تیز ہونے لگی اور پھر بارش موسلا دھار برسی۔ اس سال گاؤں میں فصلیں تباہ ہو گئیں۔ زمین کے مالک نے مزدوروں کو صاف کہہ دیا کہ اب تم لوگوں کو مزدوری نہیں ملے گی، فصل برباد ہو گئی ہے، میں خود خسارے میں ہوں۔ عبد الحمید کے لیے یہ خبر آسمانی بجلی سے کم نہ تھی۔ گھر میں آٹا ختم اور زینت کے چہرے پر فکر کی لکیریں۔ علی کو بخار تھا اور دوائی کے پیسے نہیں۔ ایک رات جب سب سو گئے، عبد الحمید اٹھا اور چپ چاپ گھر کے باہر بیٹھ گیا۔ آسمان پر چاند پورا تھا۔ اس نے اوپر دیکھا اور آہستہ سے کہا، یا اللہ، میں تھک گیا ہوں مگر میں ہار نہیں مانوں گا۔ اگلی صبح وہ گاؤں کے پرانے اسکول کے ہیڈ ماسٹر سے ملا۔ اس نے کہا، ماسٹر صاحب، کیا میں یہاں کچھ کام کر سکتا ہوں؟ صفائی، پانی بھرنے کا یا کچھ بھی، بس میرا بیٹا یہاں پڑھتا رہے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کو رحم آ گیا۔ انہوں نے کہا، تم آ جایا کرو، اسکول میں صفائی کر دینا، بدلے میں تمہارے بیٹے کی فیس خود بھر دوں گا۔ یہ عبد الحمید کے لیے کسی انعام سے کم نہ تھا۔ اب وہ صبح سویرے اسکول آتا، صفائی کرتا، بچوں کے لیے پانی بھرتا اور علی کے کلاس روم کے باہر بیٹھ کر خاموشی سے سنتا کہ استاد کیا پڑھا رہے ہیں۔ کئی بار اسے یوں لگتا جیسے وہ خود بھی دوبارہ پڑھ رہا ہو۔ ایک دن ماسٹر صاحب نے دیکھا کہ عبد الحمید چوک اٹھا کر بلیک بورڈ پر کچھ لکھ رہا ہے۔ وہ حیران ہوئے۔ عبد الحمید الف بے پہ لکھ رہا تھا۔ ماسٹر صاحب مسکرائے۔ انہوں نے کہا، تم بھی پڑھنا چاہتے ہو؟ عبد الحمید نے سر جھکا کر کہا، جی استاد جی، شاید پڑھائی ہی میری قسمت بدل دے۔ وقت گزرتا گیا۔ عبد الحمید کی محنت رنگ لانے لگی تھی۔ علی اسکول میں اچھا پڑھ رہا تھا۔ ایک دن اسکول نے ایک مقابلہ رکھا، اپنے والد کے بارے میں مضمون لکھیں۔ علی نے لکھا، میرے ابا دنیا کے سب سے بڑے استاد ہیں۔ وہ مجھے بتاتے ہیں کہ زندگی مشکل ہے مگر اللہ پر بھروسہ رکھو تو سب آسان ہو جاتا ہے۔ یہ مضمون جب ماسٹر صاحب نے پڑھا تو ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پورے اسکول نے علی کو پہلا انعام دیا۔ عبد الحمید نے جب بیٹے کے ہاتھ میں انعام دیکھا، صرف ایک پینسل باکس، تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر وہ آنسو دکھ کے نہیں، فخر کے تھے۔ مگر زندگی ہمیشہ ایک رخ پر نہیں چلتی۔ چند ماہ بعد زینت سخت بیمار ہو گئی۔ گاؤں کا حکیم بولا، یہ بخار معمولی نہیں، اگر شہر کے اسپتال لے گئے تو شاید بچ جائے۔
عبد الحمید نے اپنی جمع پونجی صرف 1800 روپے اٹھائے اور اسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے کم از کم 20,000 روپے درکار ہیں۔ عبد الحمید کے پاس اتنے پیسے کہاں؟ وہ اسپتال کے باہر بیٹھا رہا۔ زینت اندر بے ہوش تھی۔ علی اس کی گود میں روتا رہا۔ رات کو اسپتال کے وارڈ کے باہر عبد الحمید نے اللہ سے فریاد کی، یا رب، اگر میری بیوی کی جان لینی ہے تو لے لے، مگر میرے بیٹے کو کبھی یتیم مت کرنا۔ 2 دن بعد زینت کا انتقال ہو گیا۔ عبد الحمید کے لیے وہ لمحہ ایسا تھا جیسے زمین تھم گئی ہو، مگر وہ گرا نہیں۔ علی کو سینے سے لگایا اور بس اتنا کہا، بیٹا، اب ہم دونوں کو اور مضبوط ہونا ہے۔ یہ عبد الحمید کی زندگی کا پہلا بڑا امتحان تھا۔ زینت کے جنازے کے بعد گاؤں کے لوگ خاموش تھے۔ کچھ نے تسلی دی، کچھ نے رسم پوری کی، اور کچھ نے دل ہی دل میں شکر کیا کہ ان پر یہ آزمائش نہیں آئی۔ عبد الحمید کے گھر کی دیواروں پر جیسے خاموشی کا سایہ چھا گیا تھا۔ اب وہاں ہنسی نہیں گونجتی تھی، صرف علی کے سسکنے کی آواز آتی تھی۔ پہلی رات جب سب چلے گئے، عبد الحمید چارپائی پر بیٹھا تھا۔ زینت کی چادر اب بھی بستر پر پڑی تھی۔ وہ چادر اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتا رہا، جیسے اس میں ابھی بھی اس کی سانسیں باقی ہوں۔ علی آہستہ سے بولا، ابا، اماں کہاں چلی گئیں؟ عبد الحمید نے اپنے آنسو پونچھے اور کہا، بیٹا، اماں اللہ کے پاس چلی گئیں، وہ ہمیں اوپر سے دیکھ رہی ہیں، تم بس دعا کرو کہ اللہ انہیں جنت دے۔ علی نے سر ہلایا، مگر اس کے چھوٹے دل میں یہ بات بیٹھ نہیں رہی تھی۔ اگلے کئی دن وہ اسکول نہیں گیا۔ ماسٹر صاحب نے عبد الحمید کو بلایا اور کہا، حمید، بچے کا دھیان رکھنا، ایسے وقت میں اس کا دل سنبھالنا تمہارا سب سے بڑا کام ہے۔ عبد الحمید نے سر جھکا کر کہا، جی ماسٹر صاحب، میں کوشش کروں گا۔ زندگی آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ عبد الحمید پھر کھیتوں میں مزدوری کرنے لگا، مگر اب ایک فرق تھا۔ پہلے وہ اپنے بیٹے اور بیوی کے لیے کام کرتا تھا، اب وہ صرف بیٹے کے خوابوں کے لیے۔ ہر صبح وہ علی کو اسکول چھوڑ کر کھیت جاتا، شام کو واپس آ کر اسے سبق یاد کرواتا۔ گاؤں کے لوگ اکثر طنز کرتے، حمید، یہ پڑھائی لکھائی تمہیں کچھ نہیں دے گی، آخر کار تو مزدور ہی رہو گے۔ مگر عبد الحمید کے چہرے پر پھر بھی مسکراہٹ ہوتی۔ وہ کہتا، نہیں، میرا بیٹا مزدور نہیں بنے گا، وہ استاد بنے گا۔ علی ہر رات ماں کی تصویر کے سامنے بیٹھ کر پڑھتا۔ وہ کہتا، اماں، میں پڑھ لکھ کر آپ کے خواب پورے کروں گا۔ یہی جذبہ اسے دوسروں سے مختلف بناتا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ عبد الحمید بڑھاپے میں داخل ہونے لگا۔ ہاتھوں کی رگیں اب صاف نظر آنے لگیں، کمر جھکنے لگی، مگر وہ ہنوز محنت کرتا رہا۔ ایک دن وہ کھیت میں ہل چلاتے ہوئے گر گیا۔ کسانوں نے دوڑ کر اٹھایا۔ بخار تھا اور بدن میں طاقت نہیں۔ گھر پہنچا تو علی گھبرا گیا۔ اب وہ 14 سال کا ہو چکا تھا۔ ابا، آپ اسپتال چلیں۔ عبد الحمید نے ہلکی آواز میں کہا، نہیں بیٹا، ہمارے پاس اسپتال کے پیسے نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ مگر وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اس رات بخار بڑھ گیا۔ علی نے گاؤں کے حکیم کو بلایا۔ حکیم نے دوائی دی، مگر ساتھ کہا، حمید کا جسم اب کمزور ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے، کام بند کرو کچھ دن کے لیے۔ یہ سن کر عبد الحمید کے دل میں ایک چبھن ہوئی۔ کام بند کرنا مطلب آمدنی بند ہونا، اور آمدنی بند ہونا مطلب علی کی پڑھائی رک جانا۔ اس نے اپنے دل میں فیصلہ کیا، چاہے جان چلی جائے، بیٹے کی پڑھائی نہیں رکے گی۔ اگلے ہی دن وہ کھیت میں پہنچا، بخار کے باوجود۔ لوگوں نے منع کیا، مگر وہ سنتا نہیں تھا۔ وہ اپنے جسم سے نہیں، اپنے ایمان سے کام کر رہا تھا۔ ادھر علی نے بھی سمجھ لیا تھا کہ اب ذمہ داری صرف ابا کی نہیں، اس کی بھی ہے۔ وہ صبح اسکول جاتا، شام کو استادوں کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا تاکہ تھوڑے بہت پیسے کما سکے۔ اس نے گاؤں کی دکان پر بیٹھ کر شام کو حساب لکھنا بھی شروع کیا۔ دکاندار نے کہا، تم اسکول کے لڑکے ہو، حساب اچھی طرح لکھ لیتے ہو، آ جایا کرو۔ یوں علی کے ہاتھ میں پہلی بار اپنی کمائی آئی، صرف 25 روپے روز، مگر عبد الحمید کے لیے وہ ہزاروں کے برابر تھے۔ جب علی نے پیسے ابا کے ہاتھ میں رکھے، عبد الحمید کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بیٹا، یہ تمہارے ابا کی نہیں،
تمہاری ماں کی دعا ہے جو تم پر برکت ڈال رہی ہے۔ ایک رات گاؤں میں زبردست آندھی آئی، چھتیں اڑ گئیں، درخت گرے اور عبد الحمید کے کچے مکان کی دیوار گر گئی۔ علی نے فوراً ابا کو باہر نکالا۔ بارش میں دونوں ایک ہی کمبل میں لپٹے مسجد کے برآمدے میں رات گزاری۔ صبح گاؤں کے لوگ آئے اور عبد الحمید سے کہا، اب تمہارے لیے یہاں رہنا مشکل ہے، شہر چلے جاؤ، شاید کوئی کام مل جائے۔ عبد الحمید نے سوچا گاؤں اب محفوظ نہیں، مگر شہر جانا آسان بھی نہیں۔ پھر بھی بیٹے کی تعلیم کے لیے اس نے فیصلہ کیا، بیٹا ہم لاہور چلیں گے۔ بس لاہور کی جانب جا رہی تھی۔ عبد الحمید کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ کھیت، درخت، مٹی کے گھر سب پیچھے چھوٹتے جا رہے تھے۔ علی خاموش تھا۔ اس کی گود میں وہی پرانا بستہ رکھا تھا جو اماں نے اسے اسکول کے پہلے دن دیا تھا۔ راستے بھر عبد الحمید کے دل میں صرف ایک بات گونجتی رہی، یا اللہ، اس بچے کو کامیاب کر دے، چاہے میری زندگی ختم ہی کیوں نہ ہو جائے۔ لاہور پہنچنے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ شہر کی چمک دمک صرف دور سے اچھی لگتی ہے۔ کرایہ، کھانا، جگہ، سب کچھ پیسوں کا محتاج تھا۔ عبد الحمید کے پاس اب صرف 700 روپے بچے تھے۔ کافی تلاش کے بعد انہیں ایک پرانی بستی میں جگہ ملی۔ ایک چھوٹا سا کمرہ، چھت میں سوراخ، فرش ٹوٹا ہوا، مگر کرایہ کم تھا۔ پہلی رات وہ دونوں زمین پر بچھے بوریوں پر سوئے۔ باہر سے گاڑیوں کے ہارن، بچوں کی آوازیں اور بھکاریوں کی صدائیں آتی رہیں۔ عبد الحمید نے علی سے کہا، بیٹا اب یہ ہمارا گھر ہے، چھوٹا ہے مگر ہم یہاں سے بڑا بنیں گے۔ علی نے سر ہلایا، ابا میں اسکول تلاش کرتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ اگلے دن علی نے نزدیک کے ایک سرکاری اسکول میں داخلہ لیا۔ ماسٹر نے کاغذ دیکھے اور کہا، بیٹے تمہاری فیس معاف ہو سکتی ہے اگر تم اچھے نمبر لاؤ۔ علی نے پرعزم لہجے میں کہا، میں کوشش کروں گا سر۔ اس دن کے بعد وہ صبح اسکول، شام دکان اور رات پڑھائی، یہی اس کی زندگی بن گئی۔ عبد الحمید کو ایک فیکٹری میں مزدوری ملی۔ صبح 8 سے رات 8 تک وہ بوریوں میں سیمنٹ بھرتا۔ اس کے ہاتھوں کی جلد چھلنے لگی، مگر وہ کبھی شکایت نہیں کرتا تھا۔ ایک دن فیکٹری میں ایک مزدور نے طنز کیا، ارے حمید، اتنی عمر میں بھی محنت، بیٹے کو پڑھا کر کیا کرو گے؟ عبد الحمید نے پسینہ پونچھتے ہوئے کہا، بیٹا پڑھ لکھ جائے تو میری محنت جنت بن جائے گی۔ وقت گزر رہا تھا۔ علی 10ویں جماعت میں آ گیا۔ امتحانات قریب تھے، مگر ایک دن حادثہ ہو گیا۔ فیکٹری میں دھماکہ ہوا، عبد الحمید زخمی ہو گیا۔ خبر ملی تو علی دوڑتا ہوا اسپتال پہنچا۔ ابا کے بازو پر پٹی بندھی تھی، چہرے پر زخم مگر زبان پر شکر۔ بیٹا فکر نہ کر، اللہ نے بچا لیا، بس ہاتھ تھوڑا خراب ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ عبد الحمید کم سے کم 3 مہینے کام نہیں کر سکیں گے۔ گھر کا کرایہ، دوا، کھانا سب خطرے میں آ گیا۔ علی نے اس دن فیصلہ کیا کہ وہ اسکول چھوڑ کر کام کرے گا، مگر عبد الحمید نے سختی سے منع کر دیا، نہیں بیٹا تم اسکول جاؤ گے، میں بھوکا رہ لوں گا، مگر تمہاری کتاب نہیں رکے گی۔ علی نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، ابا آپ کے بغیر یہ سب ممکن نہیں۔ عبد الحمید نے کمزور ہاتھ سے بیٹے کا سر تھاما اور کہا، بیٹا ماں کی دعا، باپ کی قربانی اور ایمان، یہ تینوں ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ چند ہفتے گزرے، علی نے 10ویں کے امتحان دیے۔ نتائج کا دن آیا، اسکول کے باہر مجمع لگا تھا۔ علی نے لسٹ دیکھی، اس کا نام اوپر تھا، علی حمید، 93%۔ ماسٹر نے اعلان کیا، یہ ہمارے اسکول کا سب سے محنتی بچہ ہے جس نے تمام مشکلات کے باوجود کامیابی حاصل کی ہے۔ علی بھاگتا ہوا گھر گیا۔ عبد الحمید بستر پر تھا۔ ابا میں پاس ہو گیا ہوں، سب سے زیادہ نمبر آئے ہیں۔ عبد الحمید کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ تیرا شکر ہے، میری محنت ضائع نہیں گئی۔ اب علی کے خواب بڑے تھے۔ وہ کالج جانا چاہتا تھا، مگر فیس؟ عبد الحمید کے پاس کچھ نہ تھا۔ تب اسکول کے پرنسپل نے خود علی کو بلایا، بیٹے تمہارے لیے ایک اسکالرشپ ملی ہے، شہر کے کالج میں داخلہ لے لو، باقی ہم سنبھال لیں گے۔ یہ سن کر عبد الحمید نے سجدہ کیا، اللہ نے میری دعا سن لی۔ علی نے کالج جانا شروع کیا، دن میں پڑھائی، رات کو پارٹ ٹائم نوکری۔ عبد الحمید اب زیادہ کمزور ہو چکا تھا، مگر جب بھی علی کتاب کھولتا وہ قریب آ کر کہتا، پڑھو بیٹا، تمہارے پڑھنے کی آواز مجھے زندہ رکھتی ہے،
लाहौर की सर्दियों की एक सुबह थी। फिजा में धुंध छाई हुई थी। अब्दुल हमीद चारपाई पर लेटा था, मगर आंखों में नींद नहीं थी। अली कॉलेज के इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। किताबों के दरमियान उसके चेहरे पर थकन के साथ साथ एक रोशनी भी थी, कामयाबी की उम्मीद की रोशनी। अब्दुल हमीद ने धीरे से कहा, बेटा कब तक जागते रहोगे? अली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब्बा बस कल इम्तिहान है, अगर ये पास हो गया तो अगले साल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाएगा। अब्दुल हमीद ने चुपचाप सर हिलाया। उसकी आंखों में फख्र के साथ साथ एक खौफ भी था। उसे अपने जिस्म की कमजोरी का एहसास था। सांस भारी हो गई थी, सीने में दर्द रहने लगा था, मगर वो बेटे के सामने कभी जाहिर नहीं करता था। कुछ दिनों से अब्दुल हमीद के सीने में अजीब सा दर्द रहने लगा था। पहले वो नजरअंदाज करता रहा, बस थकन है, ठीक हो जाएगा। मगर एक दिन फैक्ट्री में वो बेहोश होकर गिर पड़ा। साथी मजदूर उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने अली को बुलाया। बेटे, तुम्हारे वालिद को दिल का आर्जा है, फौरी इलाज जरूरी है, वरना खतरा है। अली का दिल दहल गया। कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर साहब? कम से कम 1 लाख रुपए। अली के कदम लड़खड़ा गए। 1 लाख रुपए? वो तो 1000 भी बड़ी मुश्किल से जमा कर पाते थे। अब्दुल हमीद को जब होश आया तो अली ने कुछ नहीं बताया। उसने सिर्फ इतना कहा, अब्बा सब ठीक हो जाएगा, आप बस आराम करें। अब्दुल हमीद ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मैं ठीक हूं, बस तुम पढ़ाई जारी रखो, अल्लाह बड़ा कारसाज है। मगर हकीकत ये थी कि दवा के बगैर अब्दुल हमीद का दिल तेजी से कमजोर हो रहा था। अली ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी, कॉलेज, नौकरी, ट्यूशन, मगर रकम जमा नहीं हो रही थी। एक रात अली ने अपने कॉलेज के नोट्स बेचने का फैसला किया। उसके दोस्त ने कहा, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे नोट्स से तो पूरा कॉलेज पढ़ता है। अली ने जवाब दिया, अगर इन नोट्स से मेरे अब्बा की सांस चलती रहती है तो मैं खुश हूं। कुछ दिन बाद अब्दुल हमीद की हालत मजीद बिगड़ गई। डॉक्टर ने साफ कहा, अगर फौरी ऑपरेशन ना हुआ तो खतरा है। अब्दुल हमीद ने अली को बुलाया। बेटा सुनो, अगर मेरी जान चली जाए तो गम ना करना, तुम सिर्फ पढ़ाई मुकम्मल करना। अली की आंखों से आंसू बहने लगे। अब्बा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं कुछ भी नहीं बनना चाहता अगर आप ना रहे। अब्दुल हमीद ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा तुम मेरी जिंदगी नहीं, मेरा ख्वाब हो। अगर मैं ना भी रहूं तो तुम मेरा ख्वाब जिंदा रखना। ये कहकर उसने अपनी जेब से एक पुरानी पिचकी हुई पेंसिल निकाली, वही पेंसिल जो अली को स्कूल में इनाम में मिली थी। ये रख लो, ये मुझे याद दिलाती है कि सब्र के बाद हमेशा कामयाबी आती है। चंद दिन बाद अब्दुल हमीद का ऑपरेशन होना था। उस दिन अली सुबह जल्दी उठा, फजर की नमाज पढ़ी और अपने अब्बा के पास बैठ गया। अब्दुल हमीद ने आहिस्ता से कहा, बेटा आज मेरा दिल अजीब सा हल्का लग रहा है, लगता है अल्लाह मेरी बात सुनने वाला है। फिर उसने अली का हाथ थामा। अगर मैं ना रहा तो लोगों से कहना कि एक मजदूर भी ख्वाब देख सकता है और अपने बेटे के जरिए उन्हें सच कर सकता है। उस दिन शाम को अब्दुल हमीद का ऑपरेशन हुआ, मगर जिस्म साथ नहीं दे सका। अल्लाह ने उस मेहनती बाप को अपनी रहमत में जगह दे दी। अब्दुल हमीद के जनाजे में फैक्ट्री के मजदूर, स्कूल के मास्टर, गांव के पुराने लोग सब मौजूद थे। सबकी आंखें नम थीं। अली ने अपने बाप के कदमों में बैठकर कहा, अब्बा मैं वादा करता हूं मैं आपका ख्वाब पूरा करूंगा। और उसने कर दिखाया। 2 साल बाद अली ने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर से स्कॉलरशिप पर दाखिला लिया। उसकी मेहनत, ईमान और अपने वालिद की याद ने उसे कामयाब बनाया। 5 साल बाद वो उसी फैक्ट्री के पास गया जहां उसके बाप ने काम किया था। अब वो इंजीनियर था, लेकिन उसने कहा, मैं यहां मजदूरों के लिए नया सेफ्टी प्लान बनाऊंगा ताकि कोई और बाप वो दुख ना झेले जो मेरे अब्बा ने झेला। जब उसने फैक्ट्री की दीवार पर एक तख्ती लगाई, उस पर लिखा था, ये फैक्ट्री अब्दुल हमीद जैसे मजदूरों के नाम, जिन्होंने पसीने से अपने बच्चों के ख्वाबों को सैराब किया। अली की कहानी अखबारात में छपी। लोगों ने उसे मजदूर का बेटा, कौम का सरमाया कहा, मगर वो हमेशा यही कहता, मैं कुछ नहीं हूं, असल हीरो मेरा बाप था जिसने सब्र किया, कुर्बानी दी और ईमान नहीं छोड़ा। अब्दुल हमीद अब नहीं था, मगर उसका सब्र, उसका यकीन और उसका ख्वाब अली की कामयाबी में जिंदा था। वक्त गुजरता गया। अब्दुल हमीद की वफात को 10 साल गुजर चुके थे। लाहौर की वही गलियां अब अली के लिए यादों से भरी थीं। कभी फैक्ट्री के दरवाजे पर मजदूर बनकर खड़ा होता था और अब वही दरवाजा उसके इस्तकबाल के लिए खुलता था।
بطور انجینئر علی حمید۔ علی نے جب یونیورسٹی سے ڈگری لی تو سب سے پہلے قبرستان گیا۔ باپ کے قبر کے پاس بیٹھ کر اس نے اپنی ٹوپی اتاری اور آہستہ سے کہا، ابا، میں کامیاب ہو گیا، لیکن یہ کامیابی میری نہیں، آپ کی ہے۔ پھر اس نے قبر پر وہی پرانی پینسل رکھ دی جو اس کے ابا نے آخری دن دی تھی۔ وہ پینسل اب ٹوٹی، پرانی اور مٹی سے لگی ہوئی تھی، مگر اس میں ایک دنیا چھپی تھی، صبر، قربانی اور یقین۔ علی نے انجینئر بننے کے بعد بیرون ملک جانے کے کئی مواقع ٹھکرا دیے۔ لوگ حیران ہوئے، اتنی بڑی کمپنیوں کے آفرز چھوڑ دیے؟ علی نے جواب دیا، میرے ابا نے ساری زندگی دوسروں کے لیے پسینہ بہایا، اب میں اپنی زندگی ان جیسے لوگوں کے لیے وقف کروں گا۔ اس نے ایک فاؤنڈیشن بنائی، عبدالحمید ٹرسٹ فار ورکرز اینڈ ایجوکیشن۔ اس کا مقصد تھا غریب مزدوروں کے بچوں کے لیے مفت تعلیم، مزدور طبقے کے لیے مفت میڈیکل کیمپ، فیکٹریوں میں سیفٹی ٹریننگ تاکہ کوئی حادثہ دوبارہ نہ ہو۔ شروع میں فنڈز کم تھے، علی نے اپنی تنخواہ کا نصف حصہ اس ٹرسٹ کے لیے وقف کر دیا۔ پھر اس کے یونیورسٹی کے دوست شامل ہوئے، آہستہ آہستہ فاؤنڈیشن پھیلنے لگی۔ کچھ سال بعد لاہور کے نواح میں ایک اسکول بنا، چھوٹا مگر صاف، سفید دیواروں پر نیلی لکیر، دروازے کے اوپر بورڈ لگا تھا، گورنمنٹ عبدالحمید ماڈل اسکول، تعلیم سب کے لیے۔ افتتاح کے دن علی نے وہاں کھڑے ہو کر کہا، میرے ابا ایک ان پڑھ مزدور تھے، مگر انہوں نے مجھے سکھایا کہ اصل تعلیم کتابوں میں نہیں، صبر میں ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی اور عبدالحمید اپنا خواب ادھورا نہ چھوڑے۔ اس دن گاؤں سے آئے کئی مزدور رو پڑے۔ ایک بوڑھے مزدور نے کہا، بیٹا، تیرے ابا جنت میں خوش ہوں گے، تو نے ان کی محنت کو امر کر دیا۔ علی کی کہانی میڈیا میں مشہور ہو گئی، اخبارات، ٹی وی، یونیورسٹیاں سب اس کی مثال دینے لگے۔ ایک شو میں اس سے پوچھا گیا، تمہارے کامیابی کا راز کیا ہے؟ علی نے مسکرا کر کہا، میرا راز ایک غریب باپ کا یقین ہے، جس نے کہا تھا اگر نیت سچی ہو تو اللہ راستہ خود بناتا ہے۔ میں نے اس پہ ایمان رکھا اور یہی میری کامیابی ہے۔ پھر اس نے کہا، میرے ابا کا جملہ آج بھی میرے دل پر لکھا ہے، بیٹا، تم میری زندگی نہیں، میرا خواب ہو۔ میں ہر دن وہ خواب زندہ رکھتا ہوں۔ کئی سال بعد علی اپنے اسکول میں بچوں کو پڑھتا دیکھ رہا تھا۔ ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا اور بولا، سر، میرے ابا مزدوری کرتے ہیں مگر میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ علی نے مسکرا کر کہا، بیٹا، تمہیں پڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یاد رکھو، مزدور کا بیٹا اگر چاہے تو قوم کا رہنما بن سکتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا، بالکل ویسے جیسے عبدالحمید نے اس کے سر پر رکھا تھا۔ اس لمحے علی نے آسمان کی طرف دیکھا، ہلکی ہوا چلی جیسے کوئی دعا قبول ہوئی ہو۔ چاندنی میں ایک سکون تھا، وہی سکون جو عبدالحمید کے صبر میں تھا۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ صبر اور قربانی کبھی ختم نہیں ہوتے، یہ نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں، ایمان کی طرح، دعا کی طرح۔ عبدالحمید اب نہیں تھا، مگر اس کا صبر آج بھی زندہ ہے، ہر اس باپ میں جو پسینہ بہا کر بیٹے کے خواب بناتا ہے، اور ہر اس بیٹے میں جو باپ کے نام کو زندہ رکھتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ غربت جرم نہیں، ہار مان لینا جرم ہے۔ اسی طرح صبر کمزوری نہیں بلکہ غریب کی بہت بڑی طاقت ہے، اور کسی بھی فیلڈ میں قربانی انسان کو ہمیشہ لوگوں کی نظروں میں بلند کرتی ہے۔ یہ خانیوال پنجاب کے ایک حقیقی مزدور خاندان کی داستان ہے، جسے 2008-2009 میں روزنامہ خبرنامہ اور بعد میں نوائے وقت میں بھی ایک مزدور کا خواب کے عنوان سے شائع کیا گیا۔ بعد میں علی حمید نے واقعی مزدوروں کے بچوں کے لیے ایک اسکول قائم کیا جو آج بھی چل رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صبر کی لازوال نعمت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ تاریخ اور جنرل نالج کے متعلق مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کو آپ دیکھ سکیں اور تاریخ اور جنرل نالج کے متعلق معلومات حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔